بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمینہ شیخ، لیکچرر اردو، گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سکھر۔ عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارا یہ سلسلہ اردو لازمی کا ہے اور ہم اس کے حصے اول میں نصاب میں شامل نظم صفحہ نمبر 133 عنوان تعلیمات نبوی میں تعارف، شاعر اور نظم کی حیت کے متعلق پڑھ چکے ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی کی تحریر کردہ ہے، جو کہ سر سید کی علمی تحریک کے سرگرم کارکن تھے۔ انہی کے کہنے پر آپ نے مسدس حالی تحریر کی تھی۔ مسدس کسے کہتے ہیں؟ 6 مصروں پر مشتمل شاعری کو، اور اس مسدس حالی کو مد و جزر اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اس نظم میں حضور کی تعلیمات کا مفصل بیان ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو تعلیمات تفویض کی وہ رہتی دنیا تک ان کے لیے مشعل راہ رہیں گی، اور بعد از اس کے ہم نے جو کل پڑھا تھا حصہ اول میں، اب ہم ان اشعار کی تشریحات کریں گے، اور بعد از تشریحات کچھ نکات ہوں گے جو ہم تحریر کریں گے تاکہ آپ خلاصہ نگاری میں جو کہ آپ کے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ نظم مسدس کے حساب سے کل 8 بندوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 8 بند ہیں اور ہر بند اپنے لیے ایک اہم معنی رکھتا ہے۔ پہلا بند جس کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ یوں ہے: یہ کہہ کے کیا علم پر ان کو شیدا، کہ ہیں دور رحمت سے سب اہل دنیا، مگر دھیان ہے جن کو ہردم خدا کا، ہے تعلیم کا یا صدا جس پہ چرچا، انہی کے لیے یہاں ہے نعمت خدا کی، انہی پر ہے وہاں جا کے رحمت خدا کی۔ شیدا کا مطلب راغب کرنا، آمادہ کرنا۔ اہل دنیا، دنیا میں رہنے والے، دنیا کو چاہنے والے۔ اس کا حوالہ، یہ بند مولانا حالی کی مشہور نظم مسدس مد و جزر اسلام سے لیا گیا، جس کا ایک جز ہماری نصابی کتاب گلزار اردو میں بھی شامل ہے، تعلیمات نبوی کے عنوان سے۔ مولانا الطاف حسین حالی علمی تحریک سر سید احمد خان کی علمی تحریک کے ایک سرگرم رکن تھے، رفیق کار تھے، ایک عظیم شاعر، نقاد، نثر نگار اور مصلح قوم۔ جو قوم کی اصلاح کرتے ہیں انہیں مصلح قوم کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی تشریحات پہ آ جاتے ہیں۔ اگر مصرع در مصرع کرتے ہیں ہم، تو آپ دیکھیں گے کہ مولانا الطاف حسین حالی کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر علم کی جانب راغب کیا، شیدا کرنا، راغب کیا، کہ جو لوگ ہر دم خدا کی طرف دھیان رکھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، ان پر ہمیشہ خدا کی رحمت ہوتی ہے، اور انہیں دنیا میں بھی خدا کی نعمت حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہوتے ہیں۔ اور جو اہل دنیا نہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور نہ علم حاصل کرتے ہیں، ان سے خدا کی رحمت دور ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کے احکامات پہ چلے گا، اللہ کی طرف دھیان رکھے گا، اس کی عبادت کرے گا اور اس کے بندوں سے محبت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے دین اور آخرت جو ہے سنوار دے گا، اور جو یہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان سے رحمتوں کو دور رکھتا ہے۔ دوسرا بند: سکھائی انہیں نوع انسان پہ شفقت، کہا ہے یہ اسلامیوں کی علامت، کہ ہمسایہ سے رکھتے ہیں وہ محبت، شب و روز پہنچاتے ہیں ان کو راحت، وہ جو حق سے اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہر بشر کے لیے چاہتے ہیں۔ اب اس کی اگر ہم مصرع در مصرع تشریح کریں تو مولانا حالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا بنی نوع انسان پر کہ وہ شفقت کریں، کہ ایک انسان کو دوسرے انسان پہ شفقت کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے ہمسائے سے محبت کرے اور دن رات اسے راحت پہنچانے کی کوشش کرے، اور ویسے مسلمان کرتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو اپنے لیے مانگتے ہیں وہی ہر انسان کے لیے بھی پسند کریں۔ یعنی کہ وہ مسلمان اعلیٰ درجے پر ہے جو اپنے لیے جو سوچتا ہے وہ اپنے ہمسائے کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی سوچتا ہو۔ پھر تیسرا بند:
خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے گر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس مسدس میں آپ اگر غور کریں تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہے کہ شاعر فرماتا ہے کیا ہے کہ خدا اس شخص پہ بالکل رحم نہیں کرتا جو دوسروں کی مشکلات کو محسوس بھی نہ کرے۔ طاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پہ کبھی رحم نہیں کرتا جو دوسروں کا غم گسار نہ ہو اور دوسرے انسانوں کا غم محسوس نہ کرے۔ ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے سر پہ آفت بھی گزر جائے تو ان بے سے لوگوں کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا اور اپنے حال میں مست رہتے ہیں۔ اسی لیے اے لوگو دنیا والوں پہ مہربانی کرو، یعنی اپنے ہی جیسے لوگوں کا حسن سلوک کرو کہ آسمان پہ خدا کریم بھی تم پر مہربان ہوگا۔ اور کب ہوگا؟ بروز آخرت، اور نہ صرف بروز آخرت، دنیا میں بھی اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور پھر وہ آخرت میں بھی جزا بن کے ہمارے سامنے موجود ہوگی۔ دور حاضر میں بھی مسلمانان قوم اسی افراتفری کا ہی شکار ہے کہ وہ صرف اپنے لیے بہتر سوچتی ہے، اپنے لیے بہتر چاہتی ہے۔ ہمارے کئی ممالک کو چھوڑیں، ہمارے اپنے ہمسائے میں، ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں کتنے مفلوق الحال لوگ ہیں جن کے اوپر کچھ بھی گزر جائے، بھوک گزر جائے، کوئی ظلم گزر جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، ہم محسوس نہیں کرتے، ہم ان کی داد رسی نہیں کرتے، جبکہ ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزیز طلبہ صرف تعلیمات دی نہیں ہیں، زمانی ان کا بیان نہیں کیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ تھی کہ انہوں نے عملی طور پہ اس کا مظاہرہ کر کے بھی دکھایا ہے کہ اگر میں وہ نہیں کروں گا تو میری امت بھی نہیں کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھا، ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھا جو بے کس تھے، بے بس تھے، مجبور تھے، کسی نہ کسی تنگ دستی کا شکار تھے، کسی نہ کسی غم کا شکار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی داد رسی کی، ان کے غم کو دور کیا، جہاں تک ان کی کوشش ہو سکی، جہاں تک ان کے وسعت میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اور اہل بیت ان کے کام آئے۔ چوتھا بند، ڈرایا تعصب سے ان کو یہ کہہ کر کہ زندہ رہا اور مرا جو اسی پر، ہوا وہ ہماری جماعت سے باہر، نہ ساتھی ہمارا نہ ہم اس کے یاور، نہیں حق سے کچھ اس محبت کو بہرا کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا۔ اس پورے بند میں ایک ہی تعلیم، تعصب نہ کرو۔ تعصب عزیز طلبہ حسد کرنا، خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا، ہمارے معاشرے کا سب سے زیادہ برا پہلو بڑائی، شو آف، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر دکھانا اور پھر اس کی نمائش بھی کرنا۔ حالی بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تعصب سے محفوظ رہنے کا حکم دیا اور انہیں یہ کہہ کر ڈرایا کہ جس شخص نے دوسروں کے ساتھ تعصب کیا، یعنی کہ طبقہ واریت اور گروہ بندی پھیلائی اور اس کی زندگی کا یہی مقصد رہا، صرف کیا نہیں بلکہ وہ ہمیشہ یہ کرتا ہی رہا، اپنی زندگی کا اس نے نصب العین بنا لیا تعصب کرنا، تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ عزیز طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ کہہ دیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو نہ ہم دنیا کے رہے نہ ہم آخرت کے رہے، کہ جب ہمارا نبی ہم سے لا تعلقی اختیار کرے تو ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں رہا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وہ ہماری جماعت سے باہر ہے، نہ ہم اس کے ساتھی ہیں نہ وہ ہمارا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی شے کی محبت پسند نہیں جو انسان کو اندھا اور بہرا کر دے، کیونکہ تعصب ہی وہ خصلت ہے جو انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یہ خصلت انسان کو نہ برائی کو جانچنے دیتی ہے نہ اچھائی کو پرکھنے دیتی ہے، اور انسان کے ہوش و حواس پہ طاری ہو جاتی ہے، اس کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ پانچواں ہمارا بند، بچایا برائی سے ان کو یہ کہہ کر کہ طاعت سے ترک معاصی ہے بہتر، کہ طاعت سے ترک معاصی ہے بہتر، تورع کا ہے ذات میں جن کے جوہر،
نہ ہوں گے کبھی عابد ان کے برابر، کرو ذکر اہل ورا کا جہاں تم، نہ لو عابدوں کا کبھی نام وہاں تم۔ یہاں جہاں اور وہاں ہے، وہاں بھی وہاں کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے لیے کیا خوبصورت تعلیمات فرمائی ہے، اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہوں تو ہمارے تو دین و آخرت دونوں سنور جائیں۔ مولانا حالی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسی عبادت اور ریاضت کسی کام کی نہیں کہ انسان خدا کی اطاعت تو کرے لیکن دیگر گناہوں اور برائیوں کو ترک نہ کرے۔ جو لوگ پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں وہ ان عابدوں سے بہتر ہیں جو محض عبادت کرتے ہیں لیکن بعض کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ جہاں تم پاکیزہ زندگی گزارنے والوں کا ذکر کرو وہاں کبھی ایسے عابدوں کا نام ہرگز نہ لو جو گناہوں سے نہیں بچتے۔ عزیز طلبہ، یہاں ایک چھوٹا سا کسی بات آپ سے شیئر کرتی چلوں، بانٹتی چلوں کہ عابد اور زاہد وہ جو دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ، دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ عبادات بھی کرتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، برائیوں سے بھی نوازد آزما ہوتے ہیں اور گناہوں کو سے بھی پرے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عابد وہ جو صرف عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پاکیزہ زندگی اختیار کرتے ہیں تو آپ ان عابدوں سے بہتر ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ ان گناہوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، ان سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ چھٹا بند الطاف حسین حالی شاعرانہ ذوق میں کیا لکھتے ہیں خوبصورت: غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی، خبر تاکہ لو ان سے اپنی پرائی، نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی، طلب سے ہے دنیا کی گریاں یہ نیت، تو چمکو گے وہاں ماہ کامل کی صورت۔ کتنا خوبصورت سبق دیا، غریبوں کو محنت کرنے کی طرف آمادہ کیا، انہیں یہ سکھایا کہ اپنے زور بازی سے کماؤ، کہ جو نچلا والا ہاتھ یعنی کہ مانگنے والا ہاتھ جو ہے وہ ہمیشہ پستی کی طرف جاتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ اوپر والا ہاتھ دینے والا اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہوتا ہے۔ مولانا حالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کو محنت کی رغبت دلاتے ہوئے کیا فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں سے کمائی کرو تاکہ تمہیں در در کی گدائی نہ کرنی پڑے، اور تم اپنے حق حلال کی کمائی میں خود بھی کھاؤ اور وہاں سے دوسروں کی بھی مدد کرو۔ اور جو لوگ دنیا سے اس لیے محبت کرتے ہیں نا کہ وہاں دنیا والے ہیں جن کی وہ مدد کریں گے، تو ایسے لوگ آخرت میں 14ویں کی چاند کی طرح چمکیں گے، ماہ کامل مکمل 14ویں کا چاند۔ 7واں بند: امیروں کو تنبیہ کی اس طرح پر کہ ہیں تم سے جو اغنیا اور توانگر، اگر اپنے طبقے میں ہوں سب سے بہتر، بنی نوح کے ہوں مددگار و یاور، نہ کرتے ہوں بے مشورت کام ہرگز، اٹھاتے نہ ہو بے دھڑک گام ہرگز۔ بہت خوبصورت تنبیہ، ڈرانا کہ کبھی بھی جو آپ میں امیر ہیں، دولت مند ہیں، جو دینے کے درجے پر ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے طبقے سے جو نیچے ہوں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا مددگار بننا چاہیے۔ مولانا حالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مندوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم مالدار ہو، خوشحال ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا کرو اور انسانوں کے دوست بنو، ان کے مددگار بنو۔ تم میں سے وہی لوگ اچھے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ باہمی مشورہ کرنا بھی ایک بہت اہم خصوصیت ہے۔ باہمی مشورے کرنے سے غلطیوں سے انسان بچ جاتا ہے، باہمی مشورہ کرنے سے اچھے کام زیادہ لوگوں کی نیتوں پہ آ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ان سے آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے۔ جب اچھی بات شیئر کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بانٹی جاتی ہے، تو وہ صرف کرنے والا ایک نہیں ہوتا بلکہ وہ سب ہو جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں وہ سب جن کے ساتھ وہ بات بانٹی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر آخری مسدس کا بند ہے کہ تو مردوں سے
تو مردوں سے آسودہ طرح وہ طبقہ زمانہ مبارک ملے جس کو ایسا کہ جب اہل دنیا ہو اشرار دنیا، نہ ہو عیش میں جن کو اوروں کی پرواہ نہیں، اس زمانے میں کچھ خیر و برکت اقامت سے بہتر ہے اس وقت رحلت۔ بہت بہت دل سوز یہ اشعار ہیں، جن کی تشریح کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ اشعار ہمارے لیے ہی کہے گئے ہیں، یقیناً ہمارے لیے ہی کہے گئے ہیں۔ یہ جو دور حاضر کا وقت چل رہا ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے۔ مولانا علی فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے گزر گئے ان کے زمانے کے مقابل میں آج کا عہد بہتر ہے، لیکن جب حالات بدل جائیں اور دنیا والے شرارت اور برائی پہ آمادہ ہوں، ایسے معاشرے میں اللہ کی رحمت رخصت ہو جاتی ہے، اور بے شک رخصت ہو جاتی ہے۔ آپ آج کل کا دور دیکھ لیں عزیز طلبہ، شر ہی شر، گناہ ہی گناہ، بدکاریاں، لاپرواہیاں، ایک دوسرے سے ہم گریزاں ہیں مدد کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے گریزاں ہیں کچھ بانٹنے کے لیے، یہاں تک کہ دکھ بھی نہیں بانٹ سکتے، یہاں تک کہ کوئی ایسی چیز جس میں کوئی رقم بھی خرچ نہیں ہوتی وہ بھی ہم کسی کو دینے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ تو اس زمانے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیر و برکت نازل کی ہوئی ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے، اور یہ دور قیامت کے قریب کا ہی دور کہلاتا ہے کہ جب خیر و برکت اٹھ جائے، اور ایسے دور میں زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ انسان رحلت کر جائے، مر جائے، اس دنیا سے کوچ کر جائے۔ عزیز طلبہ، ہم نے 8 بند کی تشریحات کی۔ ان 8 بند میں سے اگر آپ اس کا کنکلوژن نکالیں، اس کو اختصار سے لکھنا چاہیں، اس کا خلاصہ بنانا چاہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر بند میں ایک نقطہ ضرور ہے۔ آپ 8 نکات نکالیے، ان 8 نکات کو جو آپ کو بہتر سمجھ میں آیا اس کو تحریر کیجیے، ہر نقطے کو اپنے علم کے مطابق لکھیے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اچھا خاصا خلاصہ آپ تحریر کر چکے ہوں گے۔ میں آپ کو صرف اتنا ہی آخر میں کہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو علم کی جانب سے یہ کہہ کر مائل کیا کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں انہی پر آخرت میں خدا کی رحمت ہوگی۔ آپ نے انسان کو انسان سے پیار کرنا سکھایا اور فرمایا کہ مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے کہ ایک مسلمان اپنے ہمسائے سے محبت کرتا ہے اور دن رات اس کو راحت اور آرام پہنچاتا ہے۔ ایک مسلمان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پہ کبھی بھی رحم نہیں کرتا جو دوسرے انسانوں پہ رحم نہیں کرے، یا پھر جو کسی کی داد رسی نہ کرے، جو کسی کا غم گسار نہ ہو۔ اور آپ نے کس چیز سے ممانعت فرمائی عزیز طلبہ؟ تعصب سے ممانعت فرمائی۔ فرمایا کہ جو تعصب کرنے والے لوگ ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ آپ نے لوگوں کو یہ کہہ کر برائی سے بچایا کہ محض عبادت کرنا بے فائدہ ہے۔ اگر آپ پارسائی نہ ہو آپ کے اندر، آپ ترک گناہ نہ کرتے ہوں، آپ غریبوں کا حق مارتے ہوں، آپ حق حلال کی کمائی نہ کماتے ہوں، اور ایسے کام کرتے ہوں جو عابدوں کا شیوا نہیں ہوتا، تو آپ کا علم، آپ کی عبادت بیکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رغبت کس چیز کی دلائی ہے؟ ہاتھ سے محنت کر کے کھانے کی، ہنرمندی کی، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کمانے والے لوگ کبھی بھی گداگری اختیار نہیں کرتے۔ پھر اپنی ایک تعلیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیروں سے بھی کچھ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ تم میں وہی بہتر ہیں جو غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔ آخر میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے مولانا علی کہتے ہیں کہ جب اہل دنیا سے عیش و عشرت میں دین و دنیا سے بیگانہ ہونا لکھا ہو تو ایسے ماحول سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو ایسے ماحول میں زندہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ انسان مر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ حصہ اول، حصہ دوم، دونوں میں ہم نے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا، ان کے شاعر الطاف حسین حالی کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کی آپ سے۔ مسدس کسے کہتے ہیں یہ ہم نے آپ اپنے عزیز طلبہ سے شیئر کیا، اور پھر آج تشریحات کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔